الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ وقال تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ محترم حاضرین، ہمارے درس میں گفتگو جاری ہے جو پچھلے ہفتے شروع ہوئی تھی کہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں۔ شرطیں سے مراد ظاہر ہے کہ ان شرطوں کے ساتھ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ مفید ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں معتبر اور قابل قبول ہے۔ اگر ان شروط میں سے کوئی شرط ناموجود ہو تو یہ لا الہ الا اللہ کو بے فائدہ بنا دیتا ہے۔ چنانچہ پہلی شرط جو ہم نے پڑھی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہو، ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو، یعنی اس کو اس طرح سے جانے بندہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کہ اسے جاہل اور جہالت کے دائرے سے باہر مانا جائے، اس کا مدلول اور مقصود وہ سمجھتا ہو کہ جب ہم یہ کلمہ کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی اور مراد کیا ہیں۔ یہ پہلی تھی جو جس کی تفصیل پہلی شرط کی گزشتہ درس میں۔ دوسری شرط جو ہے الیقین المنافی للشک والریب۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے یا تمام عقائد کے لیے یقین ہونا چاہیے۔ ہم لفظ ایمان جب استعمال کرتے ہیں تو ایمان کے لغوی معنی میں ہی تصدیق اور یقین کا معنی پایا جاتا ہے۔ ایک لفظ تصدیق ہے، کسی چیز کو سچا جاننا، ماننا دل سے، اور ایمان کے معنی میں محقق علماء کرام کہتے ہیں کہ تصدیق سے کچھ زائد چیز پائی جاتی ہے، یعنی آدمی بات کو سچا بھی مانے اور دل کو پختگی کے ساتھ اس کو اختیار کرے۔ لفظ عقیدہ جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ عقدہ سے ہے، کسی چیز کو مضبوط بنانا، گانٹھ باندھنا۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہم جانتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ میری زبان میں جو بندش ہے، بندھن ہے، گرا ہے، اسے کھول دے۔ تو گانٹھ کو جو سختی سے باندھا جائے عقدہ کہتے ہیں، اسی سے عقیدہ ہے۔ یہ وہ چیز جو انسان اپنے دل میں مضبوطی سے اختیار کرے، اور یہ یقین کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں یقین نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وہ کہہ رہا ہے لیکن یقین اور پختگی نہیں ہے تو اس کا یہ لا الہ الا اللہ معتبر نہیں ہوگا۔ کہا یقین یہ علم کی انتہا اور اس کا کمال ہے۔ پہلی شرط جو تھی علم کا ہونا، علم کا مقام بھی دل ہے، اور اس علم میں آدمی انتہا درجے سے پختگی رکھے، یقین اختیار کرے، یہ علم کا تمام اور کمال ہے، یعنی علم کو اونچے درجے تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ شرط کہاں سے آئی؟ جیسا کہ میں نے بار بار کہا، شیخ عبدالرزاق نے بھی شروع میں تمہیداً یہ بیان کی کہ یہ شرائط علماء کی اپنی اپج اور اپنے ذہن سے مسلط کی ہوئی نہیں ہے، کسی کی ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اور حدیث کے نصوص سے بالکل واضح انداز میں ثابت ہیں اور کلیئر انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن کی آیت جو یقین کے شرط ہونے پر استدلال کرتے ہوئے پیش کی گئی، اللہ کا یہ ارشاد، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ یقیناً مومن تو بس وہی ہیں۔ انما حصر کا مفہوم دیتا ہے، عربی داں جانتے ہیں کہ مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ مومن وہی ہیں جو ایمان لائے، تو ہم ایک ترجمہ کریں، مومن وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین کریں، ایمان لائیں یعنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ پختہ یقین رکھیں۔ پھر آگے مزید جملہ اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی، ثم لم یرتابوا، پھر یہ یقین اور ایمان ایسا ہو کہ پھر اس کے بعد وہ شک شبہ میں، ریب میں نہ پڑے۔ لم یرتابوا، ریب، لا ریب فی جو ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی ریب سے یہ ارتابہ، شک میں پڑنا۔ تو ثم لم یرتابوا یعنی ایمان لانے کے بعد وہ شک و شبہ میں نہیں پڑے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ ایقنوا ولم یشکوا،
اس کی تشریح کی، یعنی ان لوگوں نے اس پر یقین رکھا اور شک شبے میں نہیں پڑے۔ چنانچہ ایمان اور توحید میں یقین کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور سچا صحیح عقیدہ، دل کا اس پر مضبوط ہونا یہ لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، مگر کہنے کے باوجود اگر وہ متردد ہے، تردد میں پڑا ہے، ہاں کہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے، اسے شک ہے، ہاں ارتیاب اور ریب میں مبتلا ہے وہ، یعنی کلمہ یا ایمان کو اختیار کرتے ہوئے وہ شخص شک و شبہ میں مبتلا ہے، تو فہذا لا یقبل منہ، ایسے شخص سے اس کا ایمان، اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوں، اور یہ کہ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کوئی بھی بندہ ان دونوں کلمات کے ساتھ اگر اللہ سے ملاقات کرتا ہے، لیکن آگے شرط رکھی، لا الہ الا اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں، ان دونوں کی گواہی دیتے ہوئے اگر کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا، شرط یہ ہے غیر شاک فیہما، ان دونوں میں شک نہ کرتے ہوئے، یعنی جب وہ گواہی دے رہا ہے تو شکوک و شبہات کا اس میں کوئی دخل موجود نہ ہو۔ صاف صاف یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا گیا، اس سے کلیئر واضح ہوا نا کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے بھی رہا ہے، لیکن اگر اسے اس میں شک ہے تو اس کی لا الہ الا اللہ کی گواہی اس شرط پر پوری نہیں اتری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کے لیے بیان کی۔ تو آپ نے کہا کہ جو شخص بغیر شک و شبہ کیے ہوئے، شک میں پڑے بغیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اور اس گواہی کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو گیا۔ اب مستقبل میں ہوگا، لیکن ایسے شخص کا جنت میں جانا اتنا پکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے صیغے سے کہا کہ جو ایسا کرے گا وہ گویا داخل ہو چکا، یعنی اس کا داخل ہونا بالکل طے ہے۔ فاشترط الیقین وہو انتفاء الشک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یقین کو شرط کے طور پر ذکر کیا، جو کہ شک کی نفی ہے، یعنی غیر شاک فیہما جو جملہ کہا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من لقیت من وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ فبشرہ بالجنہ۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم ہی میں ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک پورا لمبا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، صحابہ کرام منتظر تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک صحابی کے باغ میں گئے جس کی چار دیواری تھی، ہاں آپ وہاں تشریف فرما تھے، ملاقات کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی جستجو اور وجہ بتائی، اور اس درمیان آپ نے یہ خوشخبری دی اور پھر کہا کہ یہ جا کے لوگوں کو بتا دو، اور نشانی کے طور پر آپ کی جوتیاں بھی لے لی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو روکا، ان کے سینے پہ مارا، واپس آئے، وہ شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ عمومی طور سے اللہ کے رسول لوگوں کو نہ بیان کیے ورنہ لوگ اس پر یقین کر لیں گے۔ آپ نے روک لیا۔ ہاں دیکھیے، علم چھپایا بھی نہیں جائے گا، بتایا آپ نے کچھ لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کو کچھ چیزیں بتانا جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، ان سے مصلحتاً کوئی چیز روکی بھی جا سکتی ہے کہ غلط مفہوم لے لیں۔ یہ صرف حضرت عمر نے اس وقت پر مشورہ دیا، ایسا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا، بعض روافظ کہتے ہیں کہ کیا حضرت عمر کو زیادہ سمجھتا تھا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن آپ کئی مقامات پر لوگوں سے مشورہ لیتے تھے، لوگوں کے مشورے قبول کرتے تھے۔ ہاں آپ نے خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا کہ اللہ کا حق بندوں پر، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، جواب دینے کے بعد کہا کہ جب بندے اللہ کا حق لا الہ الا اللہ والا ادا کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے، تو اللہ کا بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کرے، انہیں عذاب نہ دے، یا تو بالکل عذاب نہ دے، یا اگر وہ عذاب میں مبتلا بھی ہوتے ہیں تو مستقل عذاب میں نہ رکھ کے عذاب سے نکال کے جنت میں ڈالے۔ دونوں معنی اپنی تشریح کے مطابق
آپ سن چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت حضرت معاذ نے بتایا کہ کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت دے دوں؟ آپ نے کہا نہیں، اللہ یتکلوا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تاکہ وہ اسی پر تکیہ نہ کر لے، بھروسہ نہ کر لیں کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کچھ لوگ ایسا سمجھ لیں میں تو یہ غلط فہمی ہوگی۔ بہرحال اس واقعے کے تناظر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا من لقیتا، آپ نے ان سے کہا من لقیتا من وراء ھذا الحائط، اس دیوار باغ کی اس چار دیواری کے پیچھے آپ جس سے بھی ملیں، حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے رسول نے تمہاری جس سے بھی ملاقات ہو، یشہد اللہ الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، ایسے کسی بھی شخص سے تمہاری ملاقات ہو، ساتھ میں آپ نے شرط لگائی مستیقنا بہا قلبہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اس کا دل اس پر یقین رکھتا ہو، یعنی یہ حال ہے، یعنی اس کی حالت یہ ہو کہ وہ دل سے اس بات پر یقین رکھنے والا ہو، صرف زبان سے نہیں کہہ رہا ہو بلکہ دل میں اس کے یقین پایا۔ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط بیان کر رہے ہیں مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، تو جو اس طرح ملے کہ لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے، دل کے یقین سے کہہ رہا ہے، تو اس کو جنت کی بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ فلا بدہ، تو شیخ عبدالرزاق آگے کہہ رہے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے دل کی گہرائی سے یہ کلمہ پھوٹتا ہو، نکلتا ہو، اور اس کے دل میں معمولی سا بھی اس کلمے کے معنی، مفہوم اور متعلقہ امور سے تعلق سے شک شبہ اور ارتیاب نہ ہو۔ اگر شک اور ارتیاب یعنی شک شبہ پایا گیا تو اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ ان قالہا مرات، چاہے وہ بار بار اسے کہتا ہو۔ ہمارے یہاں میں نے اکثر یہ بات ذکر کی ہے کہ فضائل پہ زور دینے والے جو ہیں وہ خوب کلمات کو، ان کلمات کو دہراتے ہیں 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ، ان کے ہاں کچھ تو مسنون اور کچھ غیر مسنون، میڈ ان انڈیا والا نصاب بھی بنایا گیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کرنے کے بعد بڑے فضائل ملیں گے، اگر بدعت ہے تو وہ تو الٹا نقصان دہ ہے۔ دوسری بات کہ اگر لا الہ الا اللہ ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، شیخ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میں اگر لا الہ الا اللہ کی مطلوبہ شرطوں میں سے کوئی شرط موجود نہیں ہے تو وہ کتنی مرتبہ بھی دہرائے، اس لا الہ الا اللہ کا کہنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر شرط نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم بات ہے، اور یہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ جتنی یہ اہم ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں اس کے تعلق سے اتنی ہی زیادہ غفلت اور لا علمی پائی جاتی ہے۔ اچھوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان شرائط سے اور شرائط کی اس اہمیت سے ناواقف ہیں۔ تیسری شرط الثالث من شروطها، لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط ہے الاخلاص المنافی للشرک والریا، اخلاص جو شرک اور ریا کے منافی ہو۔ اخلاص، خلوص، خالص، عام طور سے یہ خلاصہ کے مادے سے ہم تینوں چاروں الفاظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا معنی خوب سمجھتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے ہم کہتے ہیں پیور، خالص، پیور، اور پیورٹی کو اخلاص کہتے ہیں، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی آمیزش نہ ہو، بالکل صاف شفاف کوئی چیز ہو تو کہیں گے کہ یہ بالکل خالص ہے۔ جیسا کہ اللہ، اب یہ آگے اس کا معنی اور واضح ہوگا، اس شرط کی دلیل دیتے ہوئے شیخ نے 1-2 آیتیں اور حدیثیں نقل کی، فرمایا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف اس بات کا، یہود و نصارہ کے تناظر میں ہے کہ ان کو تو بس یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے لیے الدین کو خالص کر کے، دین عقیدہ، شریعت اور جو حکم اور تعمیل کا جذبہ ہے، استسلام اور جھکنے کا جذبہ ہے، اس کے ساتھ اس میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، یہ جذبہ خالص ہونا چاہیے، اور اس خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اس خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہیں، عبادت کریں۔ اسی طرح صحیح میں
ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، ہاں، آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ یہاں بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق اور سعادت مند حقدار کون ہوگا؟ ہاں، تو آپ نے پہلے حضرت ابو ہریرہ کی تعریف کی کہ مجھے خوشی ہے اور امید تھی کہ تم یہ سوال مجھ سے کرو گے، کیونکہ میں تمہارے اندر علم کی تڑپ اور حرص دیکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب علم کی خواہش اور جذبے کو دیکھ کر اس کی تعریف کی، اور دیکھا تھا آپ نے تعریف کرنے کے بعد پھر اس سوال کا جواب دیا اور یہ جملہ فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، کہ میری قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند حقدار وہ شخص ہوگا جو لا الہ الا اللہ کو کہتا ہے اپنے دل کے خلوص کے ساتھ، خالصا من قلبہ۔ یہاں بھی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لا الہ الا اللہ کی ایک شرط بیان کر رہے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں، بلکہ کہنے کے ساتھ خلوص قلب ہونا چاہیے، دل کا اخلاص ہونا چاہیے۔ فاشترط علیہ الصلاۃ والسلام الاخلاص، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی شرط بیان فرمائی کہ یہ اللہ کے لیے پورے خلوص کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ نکلا ہو، وَلَمْ يُرِدْ بِهَذِهِ الْكَلْمَةِ وَبِإِعْمَالِ الدِّينِ إِلَّا اللَّهِ، اور جب یہ بندہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کے اس بات کے کہنے اور اقرار کرنے، گواہی دینے سے صرف اللہ رب العالمین مقصود ہو، اس کی خوشنودی مقصود ہو اور اس کی رضا اور طلب ہو، صرف اسی کے لیے یہ کہہ رہا ہو، اپنے دین کے جتنے بھی عمل کر رہا ہے اس میں مقصود صرف اللہ ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ دین خالص اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کے لیے وہی دین ہوگا جو خالص ہے، اگر ملاوٹ ہو گئی تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور خالص کسے کہتے ہیں؟ شیخ نے کہا هو الصافی النقی الذی لیس فیہ شائبۃ شرک اور یائن او نحو ذلک، یہ خالص یا اخلاص والا عمل یا دین یا کلمہ اسے کہیں گے جو صاف ستھرا ہو، نقی ہو، یعنی بالکل شفاف ہو، جس میں شرک کا کوئی شائبہ یا ریاکاری کا کوئی شائبہ یا ایسی کسی بھی چیز کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، تب یہ کہیں گے کہ یہ لا الہ الا اللہ خالص ہے۔ اب شیخ نے خالص کا معنی اور اخلاص کا معنی سمجھانے کے لیے قرآن سے ایک مثال بیان فرمائی، کہہ رہے ہیں کہ خالص کا لغوی معنی سمجھنے کے لیے آپ اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر غور کیجئے۔ ایک خالص کا لفظ اللہ نے استعمال کر کے جو بیان کیا ہے اس پر غور کیجئے۔ کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، سورہ نحل کی آیت جس کو سورۃ الآیات یعنی اللہ کیا کہیں گے، اللہ کی نشانیوں اور احسانات والی بہت سارے احسانات کا ذکر اور نعمتوں، سورۃ الانعام کہتے ہیں، یعنی انعامات کا ذکر جس میں کیا گیا، ایسی صورت ہے۔ اس میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے چوپایوں میں، چار پیر والے جانور، چوپایوں میں عبرت ہے، درس اور سبق ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم اس کے پیٹ میں جو اس کے پیٹ میں سے خون یعنی لہو اور فرس یعنی گوبر، ہمارے یہاں بھی گوبر ترجمہ کیا گیا، لید اور گوبر کے درمیان سے دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں، خالص دودھ، لبنن خالصن، خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑا عمدہ ہے، سچتا پچتا ہے، اس طرح ترجمہ محمد جون گڑی کے اس میں ہے، آسانی سے وہ پی سکتا ہے۔ تو غور کیجئے اللہ رب العالمین نے لبنن خالصن کہتے ہوئے کہ خالص دودھ اور یہ لہو اور گوبر کے بیچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے، یہ بیان کیا۔ نسقیکم مما فی بطونہ، اس کے پیٹ میں، شکم میں جو ہے اس کو ہم پلاتے ہیں، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ اب گوبر میں بدبو ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے،
خون کا رنگ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی ایک بو ہوتی ہے. ہم لوگ جو بکری گائے، اب ہمارے یہاں اونٹنی کے دودھ کا استعمال نہیں ہے، لیکن اونٹنی کا دودھ بھی بڑا بہترین ہوتا ہے. اونٹنی کی الگ الگ قسمیں ہیں، کالا پن جس میں ہوتا ہے، بھورا پن جو ہوتا ہے، ان کے دودھ میں تھوڑی لذت کا فرق ہوتا ہے. بعض اونٹنیوں کا دودھ میں مٹھاس ہوتی ہے. تو یہ جن جانوروں کے دودھ کو ہم استعمال کرتے ہیں، دودھ کے کتنے آئٹم بنتے ہیں. ڈیری فارم پہ چلے جائیے، مٹھائیوں کی دکان پہ، ہمارے گھروں میں ایک دودھ اللہ رب العالمین نے دیا، اس کو دودھ کا استعمال، پھر اس سے دہی، اس سے پنیر، اس سے اور نہ جانے کیا کیا بنتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ جانوروں کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خون اور گوبر کے بیچ سے تمہارے لیے خالص دودھ پلاتا ہے، تم کو سیراب کرتا ہے، جو کہ پینے والوں کے لیے بڑا عمدہ سازگار ہوتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں خالصاً اے صافیاً نقیاً، یعنی یہ دودھ جو ہے وہ خالص ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے، اس میں خون کا اور نہ ہی گوبر کا کوئی شائبہ یا ملاوٹ ہوتی ہے. آپ غور کیجئے کہ نہ اس میں کوئی گوبر کی بدبو ہوتی ہے، نہ خون کا رنگ ہوتا ہے، نہ ان میں سے کسی کا کوئی اثر ہم کو پینے کے وقت محسوس ہوتا ہے. مع انہ یخرج من بین فرث و دم، حالانکہ وہ خون اور گوبر کے بیچ سے نکلتا ہے. ابھی آپ سائنس میں پڑھتے ہیں کہ بھائی ہم غذا کھاتے ہیں تو غذا کے الگ الگ اجزاء ہوتے ہیں، کچھ خون میں شامل ہوتا ہے، کچھ جو ہے فضلے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور کچھ الگ الگ شکلیں اختیار کرتا ہے. لیکنہ یہ دودھ بھی بنتا ہے، لیکنہ یخرج فی غایۃ الصفا و تمام النقاء، کریں کہ یہ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ کتنا صاف شفاف ہوتا ہے. اس کا رنگ ان دونوں سے بالکل الگ ہوتا ہے، بو مزہ ان میں کوئی بھی شائبہ گوبر کا یا خون کا اس میں نہیں آتا. یہ ہے خالص کا معنی، کہ یہ دودھ بالکل خالص ہوتا ہے، حالانکہ کن چیزوں کے بیچ سے نکل رہا ہے. چنانچہ اس کی مثال دینے کے بعد کہہ رہے ہیں، چنانچہ رب العالمین کے لیے عبادت کے اخلاص کا معنی یہ ہوا کہ وہ عبادت بالکل صاف ستھری ہو، شفاف ہو، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. لم یرد بہا الا اللہ، اس سے عبادتوں سے، کلمے سے اللہ کے علاوہ کوئی نہ چاہا جائے، کسی کی مرضی، کسی کی خوشنودی آپ کو مقصود نہ ہو، کوئی بدلہ آپ نہیں چاہتے دنیا کا یا کسی مخلوق سے، صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ کہا جائے، اسی کو کہیں گے اخلاص. کہہ رہے ہیں فَإِذَا جُعِلَ مَعَ اللَّهِ غَيْرُهُ فِي الْعِبَادَةِ، اگر عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیا گیا تو یہ صفا، یہ شفافیت اور یہ صفائی ختم ہو جائے گی، اخلاص نہیں رہ جائے گا. اور جب اخلاص نہیں ہوگا عبادت میں فلا تقبل، تو پھر یہ کبھی قبول نہیں ہوگی، یہ کبھی قبول نہیں ہوگی. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت جو یہاں نہیں ہے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ایک بندہ، ہم مسلمان ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کے، اب اگر ایک بندے نے شرک اکبر کیا، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اچھی طرح ذہن نشین کیے، اگر ایک آدمی نے شرک اکبر کر لیا، شرک اکبر، کفر اکبر، تو شرک اکبر کرنے سے اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا، اخلاص نہیں رہا. جب لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا، بیکار ہو گیا، تو اب وہ کوئی بھی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کروڑوں اربوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دے وے، دن رات کوئی دن اس کی تہجد نہ چھوٹے، کوئی نیکی جو وہ کر سکتا ہے کرتا رہے، ایک بھی نیکی قبول نہیں ہوگی، سب ضائع ہو جائے گی. اچھی طرح دماغ میں باندھیں وہ جو آیتیں اور حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. اور آگے بھی دلیل حدیث قدسی کی آ رہی ہے. تو غور کیجئے کہ جب شرک اکبر ہوگا، دماغ میں رکھیے فرق، شرک اکبر ہوگا تو لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا، یعنی اخلاص عبادت اور اخلاص کلمہ آپ کا نہیں رہا. اور جب ایمان ہی نہیں رہا تو ایمان کی بنیاد پر ہی اعمال قبول ہوتے ہیں. کوئی کافر نماز پڑھے جو کلمہ نہیں پڑھتا، تو عام چلتا پھرتا آدمی بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ ایک آدمی جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا ثواب اسے ملے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، وہ روزہ رکھے گا. ہمارے یہاں بعض غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کو جسمانی طور پر اس کا فائدہ محسوس ہوتا ہے. تو فزیکل اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اس کے فائدے ہوں، اجر و ثواب کی بنیاد پر جو بندہ تقوی کی بنیاد پر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا عبادت کے طور پر جو اسے انجام دیتا ہے، اسے جو اجر و ثواب اور فضائل ملنے والے ہیں،
اس شخص کو قطعی نہیں ملیں گے جو ایمان والا ہے ہی نہیں۔ بالکل سمپل اور واضح بات ہے، اچھی طرح دماغ میں بٹھا دیجئے کہ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی شرک اکبر کر رہا ہے، اور آج بہت سارے مسلمان کہلانے والے لوگ ایک طرف شرک اکبر کرتے ہیں، دوسری طرف لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے لاکھ مرتبہ ہفتے میں 2 دن میں 1 دن میں پڑھتے ہیں، ہاں، اگر وہ شرک اکبر کر رہے ہیں تو ان کا لا الہ الا اللہ کوئی کام کا نہیں ہے، بیکار ہے، ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ شرک اکبر کی بات ہے۔ اور شرک اصغر جیسے ریاکاری، شہرت طلبی، ایک کام ہے ہاں جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، لیکن ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش آ گئی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں۔ تو لوگوں کی تعریف کے مقصد کا اگر اس کے دل میں خیال آ گیا کسی عبادت کو کرتے ہوئے، تو ظاہر میں تو دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے یہ عمل، لیکن حقیقت میں اس کی نیت میں فطور آ گیا، ملاوٹ آ گئی، اس لیے اس کی وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ریاکاری شرک اصغر ہے، بعض مرتبہ شرک اکبر تک پہنچ جاتی ہے۔ عام ریاکاری شرک اصغر ہے، جس عمل میں یہ داخل ہوگی وہ عمل برباد ہوگا، ہاں، اور اگر آپ کے اکثر اعمال میں ہے تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا، وہ قاری کو، شہید کو، ہاں، فیاض کو جس کو اللہ نے دولت دی خوب خرچ کرتا تھا، تینوں کو جو دکھاوے کے لیے اپنے اپنے عمل کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ، قرآن و حدیث کی تعلیم، ہاں، اس میں پہلے علماء کا اور قاری کا ذکر ہے کہ تو نے اس لیے دین کا کام کیا یا پھیلایا، یا بڑھ کے لوگ تجھے علامہ یا بہت بڑا عالم کہیں، یہ کہیں وہ کہیں، جو تو چاہتا تھا دنیا میں مل گیا، لوگ بڑے بڑے القاب سے تجھ کو پکارتے تھے، اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ لمبی حدیث جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، ہاں، ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، بیان کرتے بیان کرنے لگے، بے ہوش ہو گئے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب اور پکڑ کا خوف، دہشت، کتنی خطرناک بات ہے۔ ایک عالم دین اگر اس کے جذبے میں ریاکاری بھرپور ہے، وہ اللہ کے بجائے لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا تعریف کے لیے اپنے دین کے علم کا استعمال کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوگا، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایسے ہی شہید کہ تم بہادر کہلانا چاہتے تھے، دنیا میں بول دیا گیا، ہاں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کہ لوگ تم کو سخی کہیں، بڑا داتا اور یہ ہے اور وہ ہے، لوگوں نے کہہ دیا، ان کو بھی گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ تو ریاکاری میں یہ سمجھا رہا تھا کہ شرک اصغر اگر کسی عمل میں آ گیا تو صرف وہ عمل برباد ہوگا، اور شرک اکبر اگر ہے تو چونکہ ایمان ہی برباد ہو گیا، لا الہ الا اللہ ہی قائم نہیں رہا، اس لیے اس کا کوئی بھی عمل، وہ کتنا بھی بڑا عمل کرے، قبول نہیں ہوگا۔ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، اور تھوڑا سا میں اشارہ کروں، بار بار آپ پڑھ چکے ہیں، کشف الشبہات میں بھی ہم نے پڑھا کہ کفار مکہ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اللہ کے سے دعا کرنا، طواف اور جو بیت اللہ کی تعظیم وغیرہ کرتے تھے، اور ان کی کئی عبادات تھی جو اللہ کے لیے کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ آپ اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ کفار مکہ یہ نہیں کہہ سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ارے تمہارا قرآن یا اللہ کا فرمان یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تم کیوں کہا گیا جبکہ وہ کرتے تھے؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، آپ اللہ کے علاوہ دوسرے کی بھی پوجا پاٹ پرستش کر رہے ہیں، تو آپ کے اخلاص میں ملاوٹ ہو جانے کی وجہ سے، شرک اکبر آ جانے کی وجہ سے آپ اللہ کی عبادت کرنے والے بھی نہیں ہیں، اس لیے وہ سلامت نہیں رہا ایمان۔ شیخ نے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان نقل کیا، صحیح مسلم میں ہے، نقل کیا کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شرکا میں میرے ساتھ جن لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ شرکا میں جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے میرا، ان تمام کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں، اللہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور پھر اس سے تو مجھے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے
جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. بعض روایتوں میں ہے ترکتہ و شریکہ، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کو اس کے حوالے کر دیا. اب اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اللہ اس کے اس عمل کو قبول، مطلب یہاں بالکل واضح ہے کہ اس کا وہ عمل جس میں وہ دوسرے کو شریک ٹھہرا رہا ہے بندہ، اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وزن نہیں ہوگا. قیامت کے دن ایسے لوگوں کی بہت ساری محنتیں بھی ہیں تو وہ ہباء منثورہ ہو جائے گی. ہاں کیا ہے، یعنی اس کو گرد و بکھرے ہوئے گرد و غبار کی حیثیت ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں شیخ نے آگے کہا والاخلاص محلہ ومنبعہ القلب، اور اخلاص کا محل اور مقام دل ہے. ہاں اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے خالصا من قلبہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا قیامت کے دن مستحق ہوگا. جو لوگ شرکیات، کفریات، بدعات، خرافات کی تمیز کیے بغیر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، نئے نئے تہوار مناتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جس کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم اور اجازت نہیں دی، نئے نئے اعمال کرتے ہیں اور جو شریعت میں ہے اس میں کمی بیشی کرتے ہیں اور بہت ساری خرافات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی. انہیں یہ بات کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو آپ نے یہ بیان کیا، جو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اور آپ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت اسے ملے گی جو لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ کہنے والا ہے. اب مطلب کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور اگر شرک بھی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ تو ٹوٹے گا. قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق اور حقدار نہیں رہے گا. یہ بات اسی حدیث میں نہیں ہے اور دوسرے مقامات پر حدیث میں اور قرآن کی آیتوں سے مستنبط ہوتی ہے، حدیثوں میں بالکل واضح ہے. یہ تھی تیسری شرط. چوتھی شرط الرابع من شروطها الصدق المنافی للکذب، سچائی. لا الہ الا اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کا یہ کہنا سچ ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں. سچ اور جھوٹ میں تمیز کیسی ہوتی ہے کہ ایک بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ بولنے کے وقت آپ یہ جانتے ہیں کہ میں دل سے نہیں مانتا، میں مان نہیں رہا ہوں لیکن کہہ رہا ہوں. ہاں یا بولنے کے وقت آپ جانتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حقیقت کے خلاف ہے، واقع کے خلاف ہے. ہاں تو واقع کے خلاف جان بوجھ کر کہنا یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنا ہے، خلاف واقعہ بولنا. تو شیخ کہہ رہے ہیں چوتھی شرط یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے اندر صداقت ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں. چنانچہ کہا یعنی یہ اپنے دل کی سچائی کے ساتھ کہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں مروی ہے. آپ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. کہ کوئی بھی بندہ ہو جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یقیناً محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی دے. اب دیکھیے یہاں اللہ کے رسول نے کیا شرط لگائی؟ صدقا من قلبہ، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ. یہ بخاری مسلم کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے. اپنے دل کی صداقت کے ساتھ، مطلب یہ صدق شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں اور قرآن میں بھی ہے، آگے آ رہا ہے. ہاں تو جو شخص دل کی سچائی کے ساتھ یہ دونوں گواہیاں دے گا الا حرمہ اللہ علی النار، تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ گواہی دے مگر اللہ نے اس کو جہنم پر حرام قرار دے دیا. یعنی جو ان دو گواہیوں کو سچائی کے ساتھ کہے گا جہنم کی آگ اس پر حرام اور وہ جہنم پر حرام، یعنی وہ جہنم سے بچ گیا. فاشترط علیہ الصلوۃ والسلام الصدق فی هذه الکلمہ، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے میں لا الہ الا اللہ کے کلمے کو کہنے میں صدق کو، سچائی کو، صداقت کو شرط مقرر کیا. اور اس میں سچائی یہ ہے، سچائی کسے کہیں گے کہ جو چیز آپ کی زبان پر آ رہی ہے وہ دل اس کے موافق ہو، دل میں بھی آپ اس کو مانتے ہو. ہاں
اما اذا کانا، لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک آدمی یا لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی شخص زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن اس کا جو مدلول ہے، اس کا جو معنی اور مفہوم ہے، مقصود ہے، اس کو دل سے نہیں مانتا، تو ایسا شخص منافق ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہا ہوں، اگر وہ یہ زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل میں نہیں مانتا، تو ایسے شخص کو اصطلاحاً قرآن و حدیث نے اس کو منافق کہا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ اللہ سبحانہ، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، ڈبل تاکید کے ساتھ کہتے ہیں، انا بھی اور لام بھی، پختگی کے ساتھ، انہیں بالکل کہ ہم مان رہے ہیں، گویا ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ارے بالکل آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، یقیناً آپ رسول ہیں، اللہ نے خود بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، تو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ منافقین یہ کہنے کے باوجود جھوٹے ہیں، سچ بول کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم ان کی بات کو جو ظاہر دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے، مطلب ظاہر میں ان کی بات سچ ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے جو یہ کہہ رہے تھے دل سے اسے نہیں مان رہے تھے۔ اے کاذبون فی ان ما قالوه بالسنتہم لا یعتقدونہ فی قلوبہم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں اس طور پر کہ جو بات انہوں نے اپنی زبانوں سے کہی ہے یا کہہ رہے ہیں اپنے دلوں میں اس کا یقین نہیں رکھتے۔ فمن یقولها بلسانہ قولا مجردا وقلبہ لا یعتقد، اب اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو، شہادتین کو اپنی زبان سے صرف مجرد قول کے طور پر کہتا ہے، قول محض کے طور پر کہتا ہے، اور اس کا دل اس کا عقیدہ اور یقین نہیں رکھتا، اس پر اس کو مانتا نہیں ہے، جو اس کلمے کا مدلول ہے، مفہوم ہے، تو وہ جھوٹا ہے، اور جو جھوٹ بول رہا ہے اس کا لا الہ الا اللہ یا یہ کلمہ قبول نہیں ہوگا۔ ایسا شخص اللہ کے یہاں مومنوں کے زمرے میں نہیں مانا جائے گا۔ منافقین کی بات بالکل واضح ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کا کھلا کھلا اعلان ہے کہ جو منافقین ہیں، جو اپنے آپ کو ظاہر میں کہتے تھے کہ ہم مومن مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہاں جو قرآن کی آیت نقل کی، تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں لا الہ الا اللہ کی بات نہیں ہے، منافقین کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں، حالانکہ وہ دل میں نہیں رکھتے تھے۔ ایسا ہی معاملہ دیگر ایمانیات اور کلمے کے متعلق بھی قرآن نے منافقین کے بارے میں نقل کیا ہے۔ اس میں کہا ہے کہ وَإِذَا کیا ہے لَقُوكُمْ قَالُوا کیا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے وہ لوگ ملتے ہیں، جب ایمان والوں سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں، جو برے لوگ ہیں منافقین کفار، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بس ہنسی ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے، اور سورہ بقرہ کے پہلی رکوع کے بعد ہی کہا کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دے گا۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن کیا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ والی آیت، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن اللہ نے آگے کہا کہ وہ مومن نہیں ہیں، اپنے آپ کو مومن کہہ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ منافقین زبان سے تو کہتے تھے، دل سے مانتے نہیں تھے، یعنی ان کے قول میں سچائی نہیں تھی۔ یہ 4 شرطیں مکمل ہوئی ہے، آگے 5 6 7 3 شرطیں باقی ہیں۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا کہ ہم پوری 3 شرطوں کو اگلے درس کے لیے ٹال دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔